آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضور نے وصیت فرمائی کہ میرے بعد جو سارے معاملات میرے دیکھنے والا اور اس کو چلانے والا ہے وہ بھی علی ہے۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب بھی قربانی کرتے تو 2 مینڈے ذبح کرتے، 2 چھترے ذبح کرتے۔ جب آپ سے پوچھا جاتا تو کہ آپ 2 قربانیاں کر رہے ہیں کس کی طرف سے، تو آپ فرماتے ایک میری طرف سے ہے، ایک حضور کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے تو پردہ فرما لیا، آپ نے تو وصال ہو گیا آپ کا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے وصیت کی تھی جو کام میں کرتا رہا ہوں میرے بعد وہ علی کرتا رہے گا، تو میں اس لیے 2 چھترے اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں، ایک اپنی طرف سے، ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ایک بڑھیا یا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، آپ نے فرمایا کہ فلاں وقت میں آنا، میں تمہیں اتنا بھر کے دوں گا، یعنی ہاتھ سے آپ نے اشارہ کیا کہ میں دونوں ہاتھوں سے اتنا مال بھر کے تمہیں دوں گا۔ اب جس وقت وہ شخص واپس آیا اس نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا میں موجود نہیں ہے، آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسند خلافت پر ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، اس نے اپنا وہ مطالبہ پیش کیا، اس نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں آیا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ میں اپنے ان ہاتھوں سے اتنا مال بھر کر تمہیں دوں گا، لہٰذا میں اس لیے آیا ہوں، لیکن آپ تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اب مجھے کون دے گا اور کیسے دے گا؟ اب وہ تو صحابی رسول تھے، اور پھر بات بھی وہ تھی جو حضور نے فرمائی ہوئی تھی۔ آج تو بعض ہم میں لوگ آ کر کہیں جی آپ کے ابا جی نے کہا تھا، انہوں نے کہا ابا چلا گیا اس کو پتا ہو، ابے کو پتا ہو، یعنی والدین کی یا بڑوں کی کسی بات کی اہمیت ہی نہیں ہوتی ہمارے نزدیک، ان کا کوئی جملہ یا کہیں کسی کے ساتھ کی ہوئی زبان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ وہ میں ایک واقعہ بندہ مجھے بتا رہا تھا، وہ کہتا کہ ایک شخص موجود تھا، اس نے کہا میرے مرنے کے بعد یہ جگہ جو ہے وہ مسجد کے لیے ہے۔ وہ بندہ فوت ہوا، ہم اس کی اولاد کے پاس گئے اور جا کر کہا آپ کے ابا جی نے کہا تھا میرے بعد یہ جگہ مسجد کے لیے ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ابا جی تو چلے گئے، اب وہ جانے اور ان کا کام جانے، ہمیں نہیں پتا انہوں نے کہا تھا۔ یعنی ایسی بھی اولاد ہوتی ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم ہاتھ بھر کے تو اس کو دے سکتے ہیں، لیکن اب حضور کے ہاتھوں جیسے ہاتھ کس کے ہوں گے؟ حضور کے ہاتھوں جیسے ہاتھ کس کے ہوں گے؟ تو وہاں پر کس کو بلایا گیا؟ مولا کائنات کو بلایا گیا۔ اے علی آپ تشریف لائیں، اپنے ہاتھوں سے بھر کر اس کو دیں، حضور نے جو فرمایا تھا، حضور کا قول وہ آپ کے ہاتھوں سے پورا ہوگا۔ کیوں؟ اگر حضور کے ہاتھوں جیسے کسی کے ہاتھ ہیں تو وہ علی کے ہاتھ ہیں۔